آپ دیکھ رہے ہیں SK TV۔ دوستو حدیث پاک میں ہے قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے۔ اب دوستو دجال کی پہچان کس طرح سے ہوگی؟ دجال دراصل آدم ذات ہے۔ پیدائشی طور پر اس کی شکل مسخ شدہ ہے۔ ساخت و فطرت کے لحاظ سے شیطان اور ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے بھی وہ شیطان ہے۔ اس کے ارد گرد شیطانوں کا گھیرا ہوگا۔ 70,000 ہبہ پوش یہودی اس کے پیروکار ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 30 سال تک دجال کے باپ کے ہاں کوئی بچہ نہ ہوگا، پھر اس کے ہاں ایک کانا بچہ پیدا ہوگا جس کا نفع سب سے کم اور نقصان سب سے زیادہ ہوگا۔ اس کی آنکھ تو سوئے گی مگر اس کا دل نہ سوئے گا۔ دور سے دیکھنے پر کوتاہ قد عظیم الجثہ سا آدمی نظر آئے گا۔ اس کا رنگ گندمی اور سرخ ہوگا، اس کی جلد صاف ہوگی، اس کے رخسار لال اور سر اژدہے کے مانند ہوگا۔ دجال کے بال سخت گھنگریالے ہوں گے، وہ شیطان کی شکل کا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کاف فیرے یعنی کافر لکھا ہوگا اور اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن مسلمان پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار خواب دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بھاری بھرکم جسم، سرخ رنگت، گھنگریالے بالوں والا اور ایک آنکھ سے نابینا کانا ہے۔ اس کی آنکھ لٹکے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا اور ہر ایمان والا چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی دائیں آنکھ کا ڈھیلا باہر نکلا ہوگا یعنی پوشیدہ نہ ہوگا۔ یہ نہایت ہی کبھی محسوس ہوتا ہے، گویا وہ ایک من کا ہے جو چونا گج دیوار میں پیوست کیا گیا ہے اور اس کی بائیں آنکھ گویا ایک چمکتا ستارہ ہے۔ دوستو دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی ایک آنکھ اور ابرو نہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے 2 حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو نہ ہی ابرو، اس لیے دجال کو مسیح الدجال کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی کہی جاتی کہ وہ تمام زمین پر گھومے گا اور اسے مسا یعنی طے کرے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سورج کا مغرب سے نکلنا پہلی بڑی علامت ہے۔ یہ رائے درست نہیں، کیونکہ مغرب سے طلوع آفتاب سے پہلے مندرجہ ذیل علامات کا ظہور ہوگا۔ نمبر 1 حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، نمبر 2 خروج دجال، نمبر 3 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور نمبر 4 یاجوج ماجوج کا خروج۔ سورج کا مغرب سے طلوع اس لیے پہلی بڑی علامت نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے ساتھ ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اس وقت کسی بھی شخص کو جو ایمان سے محروم رہا ذرا سا بھی فائدہ نہ ہوگا، جبکہ یہ بات طے شدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول کے بعد لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے اور عیسائی قوم ان پر ایمان لے آئے گی۔ لہٰذا اس واقعے سے پہلے اگر طلوع آفتاب کی علامت ظاہر ہو چکی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کو مسلمان کرنا اور عیسائیوں کا ایمان لانا تو یقیناً بے فائدہ ہوگا۔ اسی سلسلے میں حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے تک دجال کا قیام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قیام اور یاجوج ماجوج کا خروج، یہ سب واقعات طلوع آفتاب سے پہلے ہوں گے اور سب باتیں ترجیحی طور پر بتاتی ہیں کہ دجال کا خروج ان بڑی علامتوں میں سے پہلی علامت ہے اور یہ سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح امام بہیقی نے کہا ہے کہ حلیمہ کا بیان ہے کہ پہلی نشانی دجال کا ظہور ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے سورج مغرب سے طلوع ہو گیا تو ان کے زمانے کے کافروں کو اسلام لانے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا، مگر فائدہ ہوگا کیونکہ اگر فائدہ نہ ہوتا تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے دین ایک نہ ہوتا۔ اس لیے دجال کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ دوستو دجال ایک گدھے پر سوار ہوگا۔ حدیث پاک میں ہے کہ دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پر سوار ہو کر سمندر میں ایسے گھس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر کسی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔ دوستو موجودہ سائنسی دور میں اس مسافت کی مثال یوں ہوگی کہ اگر 3 دن کی مسافت کو ایک قدم پر تقسیم کیا جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر فی سیکنڈ ہوتے ہیں، اور اڑن تشتری جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی ہے وہاں وہ فضا کی طرف سمندر کی گہرائی میں بھی گھس کر سفر کر لیتی ہے۔ گویا امریکہ کا صہیونی گروہ مکمل طور پر سائنس کو مسخر کر کے دجال کے لیے راہ ہموار کر رہا ہے جو کہ اس کی شیطانی قوتوں کی معاون ہوگی۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کا قد 40 ضرب 40 دراز ہوگا، اس کی سواری ایک سخت سفید گدھا ہوگا، اس گدھے کے ایک قدم سے دوسرے قدم تک کا ایک رات سے دن کی مسافت ہوگی، گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا اور اس کی رفتار بادل اور ہوا کی طرح تیز ہوگی۔ دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دجال کہاں ہے اور وہ کس جگہ قید ہے، انشاءاللہ اس بارے میں تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دجال کے بارے میں سمجھنے، دجال کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔